مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد و مصلین اما بعد، معزز سامعین کرام، حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر ایوب کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا صبر مشہور و معروف ہے۔ آپ کے صبر کی مثال دی جاتی ہے۔ آپ کی برداشت، قوت برداشت کی مثال دی جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کی جانب سے بھی نسب حضرت لوط علیہ السلام سے ملتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا زمانہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے متعلق کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ہے، اور یہی زمانہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا نسب حضرت ابراہیم سے مل رہا ہے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہی قول درست محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء کرام کے نام کے ساتھ وحی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 4 صورتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، 2 صورتوں میں صرف نام کا ذکر آیا ہے، اور 2 صورتوں میں کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں تفصیلی کچھ معلومات اور چیزیں بیان کی گئی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی قوم پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور آپ بہت زیادہ خوشحال ہیں۔ آپ کے پاس بہت سارے انعامات ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، مکانات ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور اولادیں ہیں۔ بہت خوشحال زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام طرح کے انعامات سے آپ کو نوازا ہوا ہے۔ آپ شکر ادا کر رہے ہیں اور تمام انعامات کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہی حکم اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر آپ لوگ شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس کے اندر اضافہ فرما دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر آپ ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ترین عذاب ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی شکر گزاری کرتے جاتے اور انعامات میں اضافہ ہوتا جاتا۔ آج بھی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر شکر کی ادائیگی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کے بہت سارے انعامات تھے، اس کے باوجود ایک مرتبہ آپ غسل فرما رہے تھے تو بارش کے ساتھ اوپر سے کچھ ٹڈیاں گر پڑی۔ ان ٹڈیوں کو بھی آپ نے اٹھا لیا اور اپنے دامن میں اکٹھا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب، ہم نے آپ کو اتنے سارے انعامات دیے ہوئے ہیں، پھر یہ ٹڈی آئی ہے، انہیں بھی تم اکٹھا کر رہے ہو۔ صبر اور قناعت۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ، صبر بھی ہے، قناعت بھی ہے،
لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی جانب سے انعامات ہو رہی ہیں، رحمتیں بخشی جا رہی ہیں، میں انہیں کیوں نہ دوں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس کتنی بھی دولتیں ہوں، پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اسے کروڑوں روپے کا مکان دیا ہوا ہے، کئی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، باغات دیے ہوئے ہیں، زمینیں ہیں اور تمام طرح کی آسائش ہیں، اولادیں ہیں، بیویاں ہیں، 2 3 4 نکاح ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے اور مزید تجھ سے مانگ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھی چیزیں چل رہی ہیں، نارمل زندگی، بڑی پیاری زندگی چل رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قریبی ہوتے ہیں، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ نبی اس دور کے اندر، جس دور کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، قوت برداشت اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، تمام چیزیں اس کے اندر عدم درجے کی پائی جاتی ہے، تو اس کی آزمائشیں بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو آزمائش آئی ہے وہ بڑی کٹھن، بڑی پرخطر، بڑی مشکلات بھری آئی ہے۔ آج جو لوگ بیماری میں ہیں، اولاد نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، باغات نہیں ہیں، زمینیں نہیں ہیں، تو وہ اندازہ لگائیں کہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض اور بدل دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، صبر پر بات یاد آئی کہ صبر صرف یہی نہیں کہ ہمارے پاس زمین نہیں ہے یہ صبر ہے، یہ اس کے علاوہ کسی کی گالی سن کر آپ برداشت کر رہے ہیں وہ بھی صبر ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو بھی دیکھتے ہیں، مظلوم کو بھی دیکھتے ہیں۔ ظالم جب ظلم میں حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی رسی کو بھی کھینچ لیتے ہیں۔ تو آپ ان مشکلات میں صبر کریں گے، کسی کی گالی گلوچ اور کسی کے ظلم پر صبر کریں گے تو بہت جلد انشاءاللہ تعالی، اس میں کچھ سمے لگ سکتا ہے، 4 5 سال 8 سال 10 سال لگ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ ظالم آپ کے سامنے بہت زیادہ پریشان حال نظر آئے گا اور آپ الحمدللہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوشحال نظر آئیں گے۔ جو آپ کی عزتوں پر داؤں لگا رہا تھا، جو آپ کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، آپ تو ذلیل ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص انہی مشکلات کا سامنا آپ کی نظروں کے سامنے کر رہا ہوگا۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ آزمائشیں حضرت ایوب علیہ السلام پر جو آئی ہیں وہ بہت بڑی ہیں، لیکن ان کا صبر بھی اس سے زیادہ بڑا ہے۔ کیا آزمائش آئی؟ آپ کے جو جنگلات تھے، جو کھیت کھلیان تھے، ان میں آگ لگ گئی، ہری بھری کھیتی بالکل خاکستر ہو گئی، زمیندوز ہو گئی، ختم ہو گئی، راکھ بن گئی۔ آپ کے جو مکانات تھے وہ گر پڑے اور آپ کی آل اولاد، آپ کے جانور، سب چیزیں اس میں دب کر مر گئی۔ اور جو روز آ کر بیٹھتے تھے، چائے وغیرہ پینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ روزانہ آتے ہیں، ہاں جی بہت اچھا جی، اچھے آدمی ہو آپ، چائے وائے پی کر چلے جاتے ہیں، کچھ کام ہوتا ہے وہ نکلواتے ہیں، پیسے ادھار لے لیتے ہیں، کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، وہ اس وقت بہت زیادہ قربت دکھاتے ہیں جب آپ کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جب آپ کے پاس عہدہ نہیں رہتا ہے، جب آپ کے پاس پاور نہیں رہتی ہے، جب آپ کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے، جب آپ کے پاس طاقت نہیں رہتی ہے، یہ عہدہ، طاقت، پاور، پیسہ جب یہ چلا جاتا ہے تو بہت سارے قریبی لوگ جو مکھیوں کی طرح
طرح بھنک رہے ہوتے ہیں آپ کے چاروں طرف، وہ بہت زیادہ دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی ہوا، آل اولاد دب کر مر گئی، کھیت کھلیان ختم ہو گئے، مکان باقی نہیں رہا۔ تو جو لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست و احباب بھی ہو سکتے ہیں، گاؤں پڑوس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان سب نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے دوری اختیار کر لی اور آپ اکیلے پڑ گئے۔ اس وقت میں ایک ساتھی تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اس ساتھی کی بڑی زندگی کے اندر اہمیت ہوتی ہے۔ وہ تھی ان کی اہلیہ محترمہ، وہ تھی ان کی وائف، وہ تھی ان کی بیوی، جو اس وقت میں جب بہت خوشحالیاں تھی تب بھی آپ کے ساتھ تھی، اور اب جب بہت زیادہ مشکلات آ گئی ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کی بیوی رحمت ہے، وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ اسی لیے جو بیویاں شکر اور صبر دونوں دامن کو ساتھ رکھتی ہیں ان کے اختلافات کم ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، اصل میں یہ ٹائم آج بھی ایسا ہی ہے، حالات آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ کبھی آدمی کے پاس اونچا اس کا مقام ہوتا ہے، کبھی وہ ڈاؤن آ جاتا ہے کاروبار کے اعتبار سے اور چیزوں کے اعتبار سے۔ تو جو بیوی اچھے حالات میں بھی اس کے ساتھ ہے اور پھر ہلکے حالات میں بھی اس کے ساتھ ہے، وہی بیوی اچھی ہے اور وہی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ ہے۔ تو رحمت آپ کی ان حالات میں خدمت کر رہی ہیں جب لکھا ہے کہ آپ کو کچھ بہت ساری بیماریاں ہو گئی تھی اور آپ کو بہت زیادہ تھوڑے پھنسی قسم کے پوری باڈی پر، پورے جسم پر ایک طریقے کے داغ ٹائپ ہو گئے تھے، ان سے آپ بڑے پریشان تھے، لیکن آپ کی بیوی تب بھی آپ کے ساتھ تھی اور آپ کی خدمت کر رہی تھی۔ اب جتنے مرد تو پریشان ہوتا ہی اپنی بیماری میں، لیکن ان کی بیوی وہ بھی پریشان رہتی ہے خدمت کے لیے بھی، اور یہ بھی تکلیف رہتی ہے کہ یہ میرے شوہر ہے، محبت ہوتی ہے دل میں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، تو بڑی پریشان تھی۔ لعین، شیطان، مکار، عیار، اسے موقع لگ گیا کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ وہ ایک دن حکیم کی شکل میں بیوی رحمت کو ملا اور کہنے لگا، بہت پریشان معلوم ہوتی ہو، کیا معاملہ ہے؟ کا معاملہ کیا ہے؟ سبھی جانتے ہیں کہ میرے شوہر بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، بس انہی مشکلات میں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کا صبر بہت بڑا صبر ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ذرہ برابر شکایت نہیں، دل کے اندر بھی شکایت نہیں کہ مجھے تکلیف ہے۔ ہاں، جب کوئی بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے نا، وہ سامنے والے سے دو لفظی بات کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، وہ اسی دو جملوں سے ساری چیزیں بیان کر دیتا ہے۔ بس اسی طریقے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں ضرور گویا ہوئے کہ اللہ، میں بہت زیادہ بیمار ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں، بس اتنی بات۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پورا صبر کیا تمام، لیکن عورت ہوتی ہے، وہ خاتون ہوتی ہے، وہ زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور کسی کی مکاری میں خاتون پہلے آ جاتی ہے، مرد ذرا ہوشیار ہوتا ہے۔ تو شیطان نے ملاقات کی حکیم کی شکل میں اور کہا کہ یہ جو بیماری ہے میں حکیم ہوں اور میں اسے ٹھیک کر دوں گا، کہ بڑی اچھی بات ہے، آپ اس کا علاج کر دیں۔ لیکن شیطان نے ایک شرط رکھی کہ جب آپ کے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ میرے شوہر کو اس حکیم نے ٹھیک کیا ہے، اللہ نے ٹھیک نہیں کیا ہے۔ اب وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، تو انہوں نے ہلکا سا بس دل میں ارادہ کر لیا کہ چلو یہ کہہ دیں گے، جب یہ ٹھیک کرے گا تو یہی کہہ دیں گے۔ بس دل میں یہ بات آ گئی، پکا وعدہ بھی نہیں کیا اس سے، یہ بات آ گئی دل میں، اور اس کا ذکر انہوں نے یہ اب بیوی اور شوہر نبی اور ان کی صحبت میں ایک زمانہ گزر گیا، اللہ نے دل میں ڈالی بات یہ آئی کہ میں اپنے شوہر سے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اپنے شوہر سے ذکر کیا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ ایک شخص اس طرح کا ملا تھا اور یہ کہہ رہا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس پر بہت زیادہ برہم ہوئے، غصہ ہوئے، ناراض ہو گئے، اور اسی غصے اور ناراضگی میں ایک قسم کھا لی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ مجھے ٹھیک کر دیں گے تو میں تجھے 100 لکڑی ماروں گا۔ اب اس پر رحمت بھی شرمندہ ہوئی کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی،
خیر آگے بات چلتی رہی، بیماری بڑھتی رہی، تکالیف بڑھتی رہی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے پر شفا عطا فرمائی کہ ایک دن حکم فرمایا کہ ایوب اپنا پیر زمین پر ماریے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اس پانی کے چشمے سے پانی پیا، اس سے غسل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل صحت شفا عطا فرما دی۔ کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 2 چشمے جاری ہو گئے، دونوں پیروں سے 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے اور ایک میں گرم پانی نہانے کے لیے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل صحت شفا عطا فرما دی۔ اب بیوی جو وفادار تھی اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، برکتیں عطا فرمائی اور نام بڑا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ اب لکھا ہے کہ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا وہی پرانا زمانہ الحمدللہ لوٹ آیا، کھیت خلیان ہرے بھرے ہو گئے، مکان بھی تیار ہو گئی، اولادیں ہو گئی، اور لکھا ہے کہ جو اولاد انتقال کر گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی اولادیں ہوئی پھر۔ اب پھر اس کے بعد ایک معاملہ قسم پوری کرنے کا آیا، جو قسم کھالی کی 100 لکڑی مارنی ہے۔ اب پریشان، 100 لکڑی مارے تو یہ بیچاری کہاں 100 ڈنڈے برداشت کر پائے خاتون، اور نہ مارے تو یہ قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیلہ سجھایا کہ آپ 100 تنکے لیں، تنکے چھوٹی لکڑی، باریک لکڑی، 100 تنکوں کی ایک مٹھی یا دونوں مٹھی جتنے میں بھی آئے وہ بھر کر یہ ان کی طرف مار دیں، ان کے بدن پر 100 تنکے اکٹھے کر کے مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک حیلہ تھا، حیلہ اپنایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی حرام کو حلال بنانے کے لیے حیلہ اپنائے یہ بھی درست نہیں ہے، کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے حیلہ اپنائے یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں کہیں جہاں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو وہاں آپ حیلہ اپنا کر اپنا کام نکالنا چاہتے ہوں تو نکال سکتے ہیں۔ البتہ کوئی یہ حیلہ نکالنے لگے کہ بھائی زکوٰۃ 1 سال میں فرض ہوتی ہے، 1 سال میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، ایک شخص کے پاس 1 سال تک جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ 1 سال تک ایک آدمی کے پاس رہے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب کوئی آدمی یہ حیلہ کرنے لگے کہ اپنا پورا مال 6 مہینے اپنی بیوی کو دے دیں گے، جی اب بیوی مالک ہے، پھر 6 مہینے بعد خود لے لیں کہ اب میں مالک ہوں، اس پر مالکانہ حق کے اعتبار سے 1 سال ایک آدمی پر گزرے ہی نہ، تو یہ حیلہ کر لے۔ تو اس طریقے کے حیلے یہ درست نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ کہیں کام چلانا ہو تو وہ آدمی چلا سکتا ہے حیلہ کر کے، یہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ تو آپ نے کہا فرمایا کہ آپ 100 تنکے باریک باریک لکڑی لیں اور انہیں مٹھی میں بھر کے ایسے مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ قسم بھی پوری کر لی گئی۔ اب صبر کے فوائد میں نے پہلے بھی بیان کیے، صبر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، انسان کو صبر کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، اتےجت نہیں ہونا چاہیے اور پینک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ سامنے والی کی بات سن کر آرام سے اس کا سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو شخص صبر کا دامن چھوڑ دے گا اور غصے میں فیصلے لے گا، غصے میں لیے گئے فیصلے ہمیشہ آپ کو مشکلات سے دوچار کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں مشہور ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں، اور ان کا قرآن کریم نے جب ذکر نہیں کیا تو ہم کیوں خامخواہ اس کی الجھنوں میں پڑیں کہ آپ کو کیڑے پڑ گئے تھے، اگر کیڑا کوئی نیچے گر جاتا تو آپ اس کو اٹھا کر رکھ لیتے، آپ کو گاؤں کے لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے کوڑی پر ڈال دیا تھا۔ اس طرح کی کوئی چیز کہیں نہیں ملتی ہے۔ ایک نبی، اتنے بڑی ذات، اتنا بڑا ان کا مرتبہ، اور انہیں کوئی کوڑی پر ڈال دے، ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زندگی کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے پر پھر پورا کیا، اپنی 4 پشتوں کو اچھے طریقے سے دیکھا۔ 210 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمان قاسمی۔